ناظرین کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے ساتھ ایک پیچیدہ، گہری اور پراسرار مخلوق بھی پیدا کیا ہے۔ اگر ہم انسان کی سوچ کی گہرائی ناپنے کی کوشش کریں اور اس کی خیالات کی ڈیپتھ میں جائیں یا اس کے جذبات کو جانچنے کی کوشش میں لگے رہے تو ہم بہت حیران کن نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انسانی ذہن اور اس کی نفسیات کی گہرائی میں جاؤں گا اور ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جنہیں سن کر آپ انگشت بدندان ہو جائیں گے۔ مجھے کہتے ہیں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ تو ناظرین، تحقیق نمبر 1 یہ بتا رہی ہے کہ اگر ایک انسان طویل عرصے تک تنہا رہے، جیسے کسی کال کوٹڑی میں یا کسی آئسولیشن وارڈ میں، یا ایون آپ کے گھر کا کمرہ ہو جس میں آپ قید تنہائی کاٹ رہے ہوں، جہاں آپ کے پاس بات چیت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو آپ کسی عارضے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی تخیلاتی دنیا یعنی خیالاتی دنیا اتنی آباد ہو جاتی ہے اور آپ اتنا سوچتے ہیں کہ آپ کی ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا تو آپ ایک بے جان انسان ہوتے ہیں، آپ میں دم نہیں ہوتا۔ اور اگلا نقصان یہ ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت جواب دے دیتی ہے کہ ریسرچ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک حقائق سامنے لائی ہے۔ ریسرچ بتا رہی ہے کہ ایک رات کی تنہائی کا اثر یہ ہے کہ جیسے انسان ایک دن میں 15 سگریٹ پیے، یعنی کہ دونوں کا نقصان ایک جیسا ہے۔ اب دوسری دلچسپ تحقیق سنیں۔ ریسرچ بتا رہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریسڈ لوگوں کا جو ریشو ہے نا، وہ ان کی عمر 18 سال سے لے کر 33 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 33 سال اور 18 سال یہ بیچ میں تو جوانی کی عمر ہے، اس میں ٹینشن اور ڈپریشن کا کیا کام ہے؟ تو جناب، اس میں طالب علم پر اسٹڈی کا پریشر، پھر ورک پریشر، پھر کیریئر بنانے کا پریشر، پھر گھر آباد کرنے کی جو ٹینشن ہے، پھر بچے، اور پھر آگے کیریئر، پھر بزنس، یہ چیزیں سنبھالنا، تو یہ سارا جو معاملہ ہے نا انہی سالوں کے دوران ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ یہ تو خوشی کی عمر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں انسان ڈپریسڈ بھی ہوتا ہے بہت سارے معاملات کو لے کر۔ تیسری ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، ٹورزم کرتے ہیں، ہر وقت کہیں محو سفر ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں گامزن ہوتے ہیں، وہ ذہنی اور جسمانی بہت ساری بیماریوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے نہ کہیں چلنا پڑے گا، چہل قدمی کرنی پڑے گی، یا مہینے میں ایک بار ٹریولنگ کرنی پڑے گی۔ اب اگلی ریسرچ یہ بتا رہی ہے نا کہ جو امپلائیز یا جو لوگ کسی آفیسر یا اتھارٹی کے انڈر پریشر کام کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس مریض کی ہوتی ہے جو ٹرامیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ٹرامیٹک پیشنٹ وہ ہے جس کو سر پر چوٹ لگتی ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے، یا جس کو ہیڈ انجری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شخص اور کسی باس یا اتھارٹی کے نیچے کام کرنے والا شخص ایک جیسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے زیادہ تر جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، عقل مند لوگ، وہ اپنا کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کی اتھارٹی میں کام کرے۔ اب ایک اور حیرت زدہ کرنے والی بات سنیں۔ طالب علم جو آج کل انزائٹی میں مبتلا ہے نا، ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو 1950 میں کسی انزائٹی یا سائیکیٹرک وارڈ میں داخل ہوتے تھے۔ یعنی کہ 1950 میں جتنے سائیکیٹرک پیشنٹس تھے، ان کی تعداد سے زیادہ آج کل طالب علم انزائٹی میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ میں نے پہلی حقیقت میں بتا دی، اس ڈپریشن کی وجہ سے۔ اب آخری اور اچھی بات، جو لوگ مستقبل کے بارے میں آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، پرامید ہوتے ہیں نا، وہ ذہنی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔